بھوت کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھوت کی موجودگی اور حرکت کے متعلق یقین بآسانی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا بہت ثبوت، چند گواہیاں اور خوف کا ایک پس منظر مہیا ہو جائے تو بھوت لازماً دکھائی سنائی دینے یا محسوس ہونے لگے گا۔ نیوزی لینڈ کے فرینک بروتھ سمتھ کی بیان کردہ کہانی سے یہ چیز بہت واضح ہے، جو 1991 میں اپنی موت سے پہلے تک معمر ترین جہاز رانوں میں سے ایک تھا۔ اپنی کتاب آئی ریمبر دا ٹال شپس میں بروک سمتھ نے ایک سائے کا ذکر کیا جو ویلنگٹن سے بحر الکاہل میں سفر کے دوران اورویٹی ٹینکر پر چھا گیا۔ یہ 1920 کی دہائی کے اوائل کا واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ جہاز کے عملے سے ایک شخص نے خودکشی کر لی کہ اس کا بھوت بحری جہاز کے پچھلے کنارے پر بسیرا کیے ہوئے تھا۔ بھوت نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی تیز سنسناتی ہوئی آواز واضح سنائی دیتی تھی۔ ایک صبح 4 بجے بروک سمتھ اصل صورتحال معلوم کرنے واقعی وہاں جا نکلا۔ جہاز متعدل رفتار پر جا رہا تھا۔ کہتا ہے، میں سامنے سے دائیں طرف کو جنگلے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ مجھے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ پھر اچانک میں جیسے جم کر رہ گیا۔ میرے جسم کا ایک ایک روم کھڑا ہو گیا۔ کوئی شخص سرگوشی میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا سیڑھی سے نیچے اترا اور اگلے عرصے کی طرف گیا۔ کالے کوے جیسی تاریکی چھائی ہوئی تھی، لیکن مجھے معلوم ہو گیا کہ وہاں کیا تھا۔ میں بال کر رک گیا اور غور سے سنا۔ معمول کی چرچراہٹ کے سوا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں پچھلی طرف گیا اور ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ مجھے الفاظ تو سمجھ نہیں آئے، لیکن ضرور کوئی بول رہا تھا۔ میرے بدن پر جھرجھری دوڑی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں بآسانی الفاظ کا تصور کر سکتا ہوں، لیکن میں آواز کا ماخذ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور چرخی پڑی ہوئی دیکھی۔ میں اس کے جتنا قریب جاتا آواز اتنی ہی واضح ہوتی جاتی۔ میں نے اپنا ہاتھ زنجیر پر رکھا جہاں سے وہ نیچے لاکر تک جا رہی تھی، اور اسے محسوس کیا۔ دراصل جہاز کے چلنے کے باعث زنگ آلود زنجیریں آپس میں رگڑ کھا کر وہ آواز پیدا کر رہی تھی۔ آپ لوہے کے 2 ٹکڑوں کو رگڑیں تو وہی آوازیں آئیں گی۔ کئی برس بعد بروک سمتھ نے لکھا، اس واقعہ میں افسردگی اور توہماتی خوف کا اضافہ کر لیں تو آپ کے پاس ایک آسیب آ جائے گا۔ اس نے زنجیر کو رسے میں لپیٹ کر بھوت کو خاموش کروا دیا۔ کم از کم اس موقع پر فرینک بروتھ سمتھ نے اس تحریک کے تحت عمل کیا کہ آسیب کی اصل وجہ جان سکے اور خود اس کا شکار نہ ہو، لیکن اس نے اپنے اہل خانہ کو ایک اور بالکل مختلف واقعہ تجربہ بھی سنایا۔ یہ مفوق الفطرت تجربہ اسے جوانی میں ہوا تھا۔ یہ بحری جہاز پر ملازمت اختیار کرنے سے قبل پہلی عالمی جنگ کے آخری دنوں کی بات ہے۔ وہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں ایک بینک کا ملازم تھا۔ اسے بینک کی بالائی منزل پر ایک مفت رہائشی فلیٹ ملا ہوا تھا۔ بس اسے بینک پر کسی بھی واردات کی کوشش کے حوالے سے چوکنا رہنا تھا۔ ممکنہ ڈاکوؤں سے نپٹنے یا پھر محض ایک نفسیاتی سہارے کے طور پر اسے آرمی افسروں والا 455 ویبلے ریوالور اور گولیوں کے کئی ڈبے دیے گئے تھے۔ اس نے زیادہ تر گولیاں ویران پہاڑوں میں مشق کرنے میں استعمال کی، لیکن رات کے وقت ہمیشہ ریوالور لوڈ کر کے اپنے قریب رکھتا۔ ایک رات اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت سہما ہوا تھا۔ ادھر کھلی آنکھوں سے نیم خوف نیم بے یقینی کے عالم میں اس نے بستر کو آخر تک دیکھا۔ اسے سفید کپڑوں میں ملبوس گول آنکھوں والی ایک جوان اور بستر کے قریب عبادت کرتی نظر آئی۔ اس نے اپنی بے وزن بازو اس کے گھٹنوں پر چادر کے اوپر ڈال رکھی تھی۔ اس نے قسمیہ کہا کہ وہ آسیب جاگنے سے پہلے خواب میں دیکھی ہوئی کسی شبیہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ در حقیقت وہ ان دنوں بے خوابی کا شکار تھا۔ اس نے جو کچھ بھی دیکھا اس سے خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس غیر معمولی نظارے پر اس کا رد عمل بہت منطقی تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ کوئی ڈاکو وغیرہ تو نہیں جو بھوت بن کر اسے ڈرانا چاہتا ہے۔ غیر معمولی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنے ریوالور کی جانب ہاتھ بڑھایا اور نشانہ لیا۔ جھکی ہوئی لڑکی تحلیل ہو گئی۔ بروک سمتھ نے خود کو اپنے ہی پیروں کا نشانہ لینے کی بیوقوفانہ حالت میں پایا۔ اس نے اپنی
مجروح انا کو کچھ سہارا دینے کی خاطر فلیٹ میں ادھر ادھر گشت کیا اور دیکھا کہ کہیں کسی نے نقب تو نہیں لگائی۔ اسے کوئی چیز خلاف معمول نہ ملی، لیکن اس سایہ نما شبیہ کی کوئی تہذیب بھی نہ تلاش کر سکا۔ یہاں ہمارے پاس دو نہایت مختلف قسم کے اسیبوں کے بیانات موجود ہیں، جن میں گواہ نے حیرت انگیز حد تک کافی منطقی رویہ اختیار کیا۔ بدقسمتی سے ہم یہ نہیں جانتے، کیونکہ فرینک نے بتایا نہیں، کہ آیا فرینک نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کسی اور کو بھی وہ شبیہ نظر آئی تھی یا نہیں، یا کہ اس نے غور کیا کہ وہ شبیہ کسی عورت کی تھی۔ تاہم ان دونوں کہانیوں کی اہمیت یہ بنتی ہے کہ آپ ایک موقع پر تو بھوت نظر آنے پر یقین کر سکتے ہیں، مگر کسی اور موقع پر نہایت منتشک رویہ اپناتے ہوئے تحقیق کرتے اور اصل وجہ تک پہنچتے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ جھوٹے بھوتوں کا وجود حقیقی بھوتوں کی موجودگی کو پیشگی فرضی نہیں کرتا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرینک برو سمتھ کا ایک واقعہ پر نہایت متعین طرز عمل دوسرے موقع سے مختلف تھا۔ اس نے اپنے خوف کے باوجود ہر دو مواقع پر مخصوص منطق کے تحت عمل کیا